الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ثواب التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا بیان۔ الفصل الاول، تعمیم کے بعد تخصیص ہے، کیونکہ پہلے باب میں ذکر اللہ کے فضائل بیان ہوئے، ذکر اللہ میں یہ بھی تسبیحیں داخل ہیں، مگر چونکہ یہ دیگر اذکار سے افضل ہے اس لیے ان کے ثواب کے لیے علیحدہ باب باندھا۔ تسبیح کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام نقصان اور عیوب سے پاک ماننا اور پاک جاننا اور پاک بیان کرنا۔ اسماء الہیہ ورد کرنے والے پر اس نام کی تجلی وارد ہوتی رہتی ہے۔ جو بندہ سبحان اللہ کا ورد زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عیبوں سے پاک فرما دیتا ہے، وہ بندہ برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو نام بھی آپ پڑھیں گے اس کی تجلی، اس کی برکات آپ کے اوپر لازمی شامل ہوں گے۔ تسبیح بہت اعلیٰ ذکر ہے، اس لیے آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیسے شروع کرتے ہیں؟ نماز جب شروع کرتے ہیں، نماز کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم سے، اور سبحانک اللہم کے بعد پھر جب آپ رکوع کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے، شروع بھی، رکوع بھی اور سجدہ بھی، تینوں مقام پر اللہ نے اپنی پاکی رکھی، یہ تصویر رکھی۔ اور جب کبھی آپ کو عجیب خبر مل جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پنجابیوں کی طرح نہیں حال ہوئے، اس کو کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ عجیب خبر سننے پر سبحان اللہ۔ عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وفی روایت احب الکلام الی اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بایہن ودعت، رواہ مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات چار ہیں، جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے ایک طرف، یہ چار کلمات ایک طرف، پورے ورد وظائفوں کے جتنے بھی چار کلمات حضور نے فرمایا افضل ہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چار کلمات سب ورد وظیفوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوں ہے کہ اللہ کو پیارے کلمات چار ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ جس کلمے سے ابتدا کرو مدر نہیں، آپ سبحان اللہ کہیں، آپ الحمد للہ کہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہیں، آپ اللہ اکبر کہیں، یہ چاروں کلمات ہی کمال کے، اتنے اجر و ثواب کے خزانے اللہ انڈیل دیتا ہے ان کلمات پر جتنا کسی اور وظیفے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سارے عیبوں سے پاک ماننا اور جاننا اور بیان کرنا کہ وہ مالک تمام عیبوں سے پاک۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ تمام تر ہی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جتنی بھی اونچی اونچی صفات ہیں وہ ساری اللہ کی تمام صفات کمالیہ وہ اس کا جامع ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر بندہ مسلمان بنتا ہے۔ اللہ اکبر میں اس کی کبریائی اور تمام مخلوقات سے بڑے ہونے کا اعتراف ہے، لہذا یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی جامع صفات ہیں۔ ایک دماغ کے اندر نہ جی خلش پیدا ہو سکتی ہے کہ جناب آپ نے تو پیچھے ہمیں یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک دنیا کے تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ کر بڑا وظیفہ ہے۔ پچھلے اذکار میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وظیفے وظائف ہیں ان تمام سے بڑا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں۔ تو پھر آپ اب یہ بتا رہے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہاں جی، لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ یہ بتا رہے ہیں، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے
حضرت افضل ہیں یہی، کیوں؟ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر یہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں؟ اور اس کے بعد اللہ آپ کی خیر کرے سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں؟ سورہ حشر کے اندر سبحان اللہ، نہیں؟ الحمدللہ ہم ہر نماز کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، نہیں؟ یہ معنن وہاں پر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ 4 کلمات بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، لہٰذا افضل وہی ہے، قرآن ہی ہے۔ تو یہ اب نام بھی اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں اس کے اندر، لہٰذا اس کو ہم سب سے افضل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اور اللہ اکبر کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حمد و ثنا بلکہ تمام ہمارے وہم و خیال سے بڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصیٰ ثناء علیک، میں تیری ثنا کما حق ہوں نہیں کر سکتا۔ کائنات عالم میں حضرت صرف ایک ایسی ذات ہے مخلوقات میں جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کے برابر کوئی ماں کا لال نہیں پہنچ سکتا۔ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مستحب کام بھی فرمایا ہے نا جی، جو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی کام بھی فرمایا ہے، کائنات کا کوئی بھی پیر فقیر ان نفلوں کی برابری، مستحبات کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جو خوشبو مبارک لگائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر اجر عطا فرمایا، کوئی ماں کا لال اس اجر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ باقی دیگر عبادات تو آپ چھوڑ ہی دیں نا، حضور نے کتنی حمد کی، کتنی ثنا کی، کتنے روزے رکھے، کتنی عبادات فرمائیں، کتنے نوافل پڑھے، کتنی حضور نے جو معاملات فرمائے، کوئی دوبارہ برابری نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت جی مخلوق میں اور خدا میں کوئی برابری نہیں، مصطفیٰ میں اور امت میں کوئی برابری نہیں۔ خدا جیسا کوئی نہیں، مخلوقات جتنے مرضی اونچے مقام پر چلی جائے، اللہ کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ خالق ہے، یہ بندہ ہے۔ امت کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام دیا، امت جس مرضی مقام پہ پہنچ جائے وہ حضور کی برابری نہیں کر سکتی۔ بڑے عجیب لوگ عجیب جملے کہتے ہیں کہ ہم حضور تو ہمارے جیسے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حضور آپ جیسے تھے تو حضور 15 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ بھی 15 دن چھوڑ دیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور صوم وصال رکھتے تھے، حضور 15 دن نہیں کھانا کرتے تھے، آپ چھوڑ دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج ایک وقت میں تھیں، آپ بھی کریں۔ اگر آپ برابر ہیں تو کر کے دیکھو نا، ہے بالکل لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ حضور کا مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی، حضور جن گلیوں میں چل گئے ان گلیوں کا مقابلہ کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح حضور کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی